مسلم شریف کی روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئیں تو وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ میں اور وہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ تو جن کے پاس بیٹیاں ہیں بہت خوشخبری کی بات ہے، اور جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں یا کوئی اولاد نہیں ہے تو یہ اس خوشخبری کو پانے کے لیے کسی یتیم بچی کو پال پوس کر کے بڑا کر کے اس کا نکاح کر دے، وہ بھی اس خوشخبری میں شامل ہو سکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بچی خدا کی رحمت ہے، بچی کی پیدائش پر خدا کی طرف سے بشارت ہے، اور وہ بھی جنت کی بشارت ہے جس کے حصول کے لیے انسان ساری زندگی تگدو کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ راضی ہو جائے اور جنت دے دے۔ تو اگر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے اگر جنت ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ الاکرم الذی خلق الانسان وکرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما والله عليم قدير۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین جمعہ، آج میں نے سوچا ہے کہ بیٹیاں خدا کی رحمت ہے، اس تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کروں۔ سب سے پہلے تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے خدا کا، جن کے پاس اولاد ہے، یہ اولاد خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اولاد کی قدر و قیمت کا اندازہ وہی لوگ صحیح کر پاتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ اولاد اگر گھر میں نہ ہو تو گھر سونا لگتا ہے، اولاد کی وجہ سے گھر آباد لگتا ہے۔ اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہو سکتے ہیں، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں عنایت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ وہ سب سے بہتر جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی کے ہاں صرف بیٹیاں ہوں، کسی کے ہاں بیٹے ہو، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ابتدائی آفرینش سے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کو صرف بیٹیاں دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے عنایت کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں بھی عنایت کی اور بیٹے بھی عنایت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضوان اللہ علیہن اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ 3 بیٹیاں جن کا ذکر میں نے پہلے کیا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے فوت ہو گئی. صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بعد زندہ رہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت اور سیرت میں بہت زیادہ قریب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی عزیز رکھتے تھے. جب وہ آپ کے گھر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ہاتھوں کو بوسہ دیتے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی احتراماً کھڑے ہو جاتی اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتی. یہ جو لڑکیاں ہیں اس کے تعلق سے زمانے جاہلیت میں بہت بوجھ سمجھا جاتا رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد نے ان بچیوں کو صرف جینے کا حق نہیں دیا بلکہ بہت سارے حقوق دیے. بیٹی اگر ہو تو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا رحمت ہے. بہنیں ہوں تو اس کو جنت کا باعث بتایا. ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت بتایا. اسی طرح بیویوں کے تعلق سے بھی بہت فضائل ہیں. یعنی اولاد بیٹیاں ہوں تو اس سے انسان کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا. نجاست کا ایک ڈھیر سمجھتے تھے لوگ. شیطان کا نمائندہ سمجھتے تھے. ان کی پیدائش پر اپنے چہرے لٹکا لیا کرتے تھے. ان کی موت پہ خوشخبری دی جاتی تھی اور پیدائش پہ لوگ چھپتے تھے. اس کی منظر کشی اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں اس طریقے سے کی ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی. دیکھیں اللہ رب العزت نے کس طریقے سے یہ ایک پیغام دیا. یہ نہیں کہا کہ بیٹی کی خبر دی جاتی جبکہ ان کے لیے خوشخبری نہیں تھی. ایک خبر تھی جو ان کے لیے بری خبر تھی. لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو چہرہ ان کا سیاہ پڑ جاتا, اپنے منہ چھپاتے پھرتے اور وہ سوچتے ہیں کہ اس کو زندہ رکھا جائے ذلت و رسوائی کے ساتھ یا اسے زمین میں دفنا دیا جائے. کیا غلط فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. بیٹیوں کے تعلق سے ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب نے زمانے جاہلیت, اسلام سے پہلے جو زمانہ گزرا اسے زمانے جاہلیت کہتے ہیں, اپنے کفر کے زمانے کا واقعہ وہ بیان کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک بیٹی تھی چھوٹی سی, وہ جب دوڑنے کے قابل ہو گئی ہم سے بہت مانوس ہو گئی. میں جب بھی آواز دیتا دوڑی دوڑی میرے پاس آتی, ابو ابو مجھے پکارتی. ایک مرتبہ میں نے اسے آواز دیا, وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی, میں اسے ساتھ لے گیا. راستے میں ایک کنواں نظر آیا, میں نے اسے کنویں میں دھکا دے دیا اور وہ چلاتی رہی. اس صحابی نے یہ بتایا کہ اس کی زبان سے آخری آواز جو میرے کانوں تک پہنچی وہ یہی تھی کہ ہائے ابا ہائے ابا. لیکن میرا دل اتنا سخت تھا کہ میں نے اسے دفن کر دیا. یہ کہنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی رو دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اسلام سے پہلے جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ انہیں معاف کرے گا. تو بیٹیوں کا یہ مقام دیتے تھے. یہ تو زمانے جاہلیت کی بات ہے, لیکن یہ زمانہ جو ہے یہ بھی زمانے جاہلیت سے کم نہیں بلکہ اس سے اور آگے ہے. پہلے تو بیٹیاں دنیا میں آتی تھیں تب لوگ دفن کر دیتے تھے, اب تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا میں آنے کا موقع ہی نہیں دیتے. لیکن پھر بھی اتنے حالات برے ہونے کے باوجود بھی کچھ حد تک اب بھی اسلامی مسلمانوں کے معاشرے میں اور سماج میں بیٹیوں کی قدر و قیمت ہے.
بیٹیوں کو لوگ ذلت کی نگاہ سے اس قدر نہیں دیکھتے ہیں جس طریقے سے غیر لوگ دیکھتے ہیں، دوسری قوم کے لوگ دیکھتے ہیں، پھر بھی کچھ برائیاں تو ہمارے یہاں بھی در آئی ہیں، اسے ختم کرنا ہے۔ اسی کے تعلق سے چند احادیث میں پیش کروں گا کہ بیٹیوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رحمت ہے۔ معجم الطبرانی کی کتاب میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے گھر بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتے آ کر کے گھر والوں کو مبارکباد دیتے ہیں اور بیٹی کو اپنے پروں سے ڈھانکتے ہیں، اس کے سر پر سہلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نازک جان سے پیدا ہوئی جو نازک جان ہے، اور اس کے کفیل کو یعنی اس کی جو دیکھ ریکھ کرنے والا ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی دیکھ ریکھ کرے گا، اس پر رحمت نازل فرمائے گا۔ بیٹیوں کے تعلق سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی کیا فضیلت ہے۔ ہم اس دور میں اگر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق کرتے ہیں، عام طور سے جو آج کل چلن ہو گیا ہے، لوگ سوچتے ہیں یہ پرائے گھر کی بچی ہے۔ اگر ہم آج پڑھا لکھا دیں گے تو ایک تھنکنگ تو یہ ہے کہ یہ پڑھ لکھ کر کے بھی گھر کا کام کاج کرے گی، دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کے گھر چلی جائے گی۔ ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ ایک محاورہ ہے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ اگر کوئی ایک مرد تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو اس سے ایک گھر روشن ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی عورت تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو اس سے دو دو گھر روشن ہوتے ہیں، پورا خاندان روشن ہوتا ہے، اس سے مستفید سب لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے بیٹیوں پر بیٹوں کو فضیلت نہیں دینا چاہیے، تمام کی تمام چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، سب کی سب اللہ کی طرف سے عنایت کردہ نعمت ہے۔ البتہ بیٹیوں کے تعلق سے جا بجا یہ آیا ہے کہ اللہ کی رحمت بھی ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ او کما قال علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے دو بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئیں، بالغ ہو گئیں، تو وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ میں اور وہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا یا اپنی انگلیوں کو ملایا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ تو جن کے پاس بیٹیاں ہیں بہت خوشخبری کی بات ہے، اور جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں یا کوئی اولاد نہیں ہے تو یہ اس خوشخبری کو پانے کے لیے کسی یتیم بچی کو پال پوس کر کے بڑا کر کے اس کا نکاح کر دے، وہ بھی اس خوشخبری میں شامل ہو سکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل تدرکہ ابنتان، کہ جو بھی شخص ہے جس کو دو بچیاں ہوں فیحسن الیہما ما صحبتاہ او صحبہما، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اچھی تعلیم و تربیت کرے جب تک وہ دونوں بچیاں اس کے پاس ہو یا وہ شخص ان دونوں بچیوں کے پاس ہو، الا ادخلتہ الجنہ، اگر وہ شخص ایسا کرتا ہے تو یہ دونوں بچیاں اس کے جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کن لہ ثلاث بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، کہ جس شخص کے پاس تین بچیاں ہوں اور ان تینوں بچیوں پہ صبر کرے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے کبھی کوئی مصیبت آئے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بیٹیوں کی وجہ سے انسان جھیلنے لگتا ہے، وہ حدیث میں بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی وجہ سے، جیسے بیٹی طلاق یافتہ ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، تو اس کی وجہ سے انسان کو
اس کے اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں یا اور کوئی وجہ ہو، فصبر علیہن، اس پر وہ صبر کرے اور اسے کھلائے اسے پلائے اور اپنی حیثیت کے بقدر اسے پہنائے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے بیٹیوں کے ساتھ، کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، تو قیامت کے دن یہ بیٹیاں ان کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا باعث ہوں گی، یعنی جہنم میں وہ شخص نہیں جا سکتا ہے ان بیٹیوں کی بدولت، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب کہ ہم اپنے دلوں کے اندر کبیدگی لے کر کے اس کی تربیت نہ کریں۔ کبھی کبھی انسان یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ چلو ہماری اولاد ہے تو ہم تربیت کر دے رہے ہیں، اور یہ احساس بیٹیوں کو بھی بسا اوقات ہونے لگتا ہے کہ ہم اس گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارے ماں باپ ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھتے ہیں جس نظر سے اپنے بیٹوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ احساس بیٹیوں کے دل میں رہا یا یہ رویہ ہمارا رہا تو پھر یہ بشارت اس کو نہیں ملے گی۔ یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اس میں بیٹیوں کا بھی ذکر ہے اور بہنوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ بات گوشے گزار رہے کہ جس طریقے سے باپ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، خصوصاً اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اگر باپ نہیں ہے یا کسی وجہ سے باپ اس لائق نہیں ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کی دیکھ ریکھ کرے، تو وہ ذمہ داری بڑے بچے پہ آ جاتی ہے یا کسی بھی بیٹے پہ آ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، یہ بہت قابل غور بات ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کن لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات، کہ وہ شخص جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں۔ صرف بیٹیوں کی فضیلت نہیں، لیکن اگر کوئی شخص بھائی ہے اور اس کی بہنیں ہیں اور اس کی کفالت وہ کر رہا ہے، اس کے لیے بھی بشارت کہ من کان لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات، کہ وہ شخص جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ، اور وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان بہنوں کے ساتھ، ان بیٹیوں کے ساتھ، وَاتَّقَ اللَّهَ فِيهِنَّ، اور اس کے حقوق کے تعلق سے، ان بیٹیوں اور بہنوں کے حقوق کے تعلق سے اللہ کا خوف دل میں رکھے، فَلَهُ الْجَنَّةُ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، اگر اس نے صحیح طور پہ کفالت کی، بڑے ہونے کے بعد اس کی شادی کر دی، اچھی طریقے سے تعلیم و تربیت کی، تو پھر اس کے لیے جنت ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ روایت ترمذی شریف کی ہے جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ بسا اوقات کسی وجہ سے انسان بیٹیوں یا بہنوں کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا ادلکم علی افضل الصدقہ، کیا میں تم کو کسی ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو سب سے بہترین صدقہ ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابنتک مردودۃ الیک لیس لہا کاسب غیرک، کہ تمہاری وہ بچی جو تمہاری طرف لوٹ کر آ گئی ہے اور اس کے لیے تمہارے علاوہ کوئی کمانے والا نہیں۔ تمہارے پاس لوٹ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی بچی کا نکاح کر دیا، نکاح کرنے کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر صحیح نہیں ملا یا کسی وجہ سے اس بچی کا طلاق ہو گیا، یا بسا اوقات کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچی کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا کوئی عارضہ لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے بچی اپنے گھر واپس آ گئی، تو اس پر خرچ کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ افضل ترین صدقہ کیوں بتایا؟ غور کرنے پہ اندازہ ہوتا ہے افضل ترین صدقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی کہا ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس پر خرچ کرنا صدقے کا ثواب ہے، دوسرا یہ ہے ایک غم زدہ کی دلداری ہے، تیسرا یہ ہے کہ ایک مصیبت زدہ کی امداد ہے، چوتھا یہ ہے کہ صلہ رحمی ہے، پانچواں یہ ہے کہ اولاد کی خبر گیری ہے۔
یعنی اس ایک حدیث پہ غور کرنے کے بعد یہ 5 نکات سامنے آتے ہیں کہ اگر کسی ہم ایسی بہن یا ایسی بیٹی جو کسی وجہ سے ہمارے گھر واپس آ گئی ہو تو اس کی اگر ہم دیکھ ریکھ کریں تو افضل ترین صدقہ ہے۔ اس میں 5 پوائنٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ان وجوہات کی بنیاد پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ افضل ترین صدقہ۔ اولاد ابتدائی زمانے میں، ابتدائی دور میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے پاس، اور خوشی بھی ہوتی جب اولاد ماں باپ کے پاس ہو تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، لیکن جب اولاد کا گھر بس جائے، کہیں ٹھکانہ مل جائے، کہیں رہنے لگے، اس کے بعد اس کا گھر اجڑ جائے اور گھر اجڑنے کے بعد واپس ماں باپ کے پاس آئے تو اس وقت تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی بچیاں جو واپس تمہارے پاس کسی وجہ سے آ گئی ہوں، ان کے اوپر خرچ کرنا افضل ترین صدقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں، سماج میں ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچی کسی وجہ سے واپس آ گئی، یا تو طلاق ہو گیا یا بیوہ ہو گئی یا کسی وجہ سے گھر پہ واپس آ گئی، تو گھر کا ماحول کبھی کبھار عجب طریقے سے ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ عجب نظر سے دیکھتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچیوں کی پیدائش پہ خوشی کا جب احساس ہوگا تو کسی مرحلے میں وہ ہمارے پاس واپس آ رہی ہے تو پھر ہمیں تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنے کو دل کرے گا۔ یہ میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ کسی آفس میں ایک صاحب کام کر رہے تھے، وہ مسلمان تھے، کسی آفس میں کام کر رہے تھے کہ ایک دن وہ آفس کے جو کلیگز ہوتے ہیں ان کو انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، تو مٹھائیاں تقسیم کرتے وقت کسی نے پوچھ دیا کہ کس خوشخبری کی بنیاد پہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہو؟ تو اس نے یہ بتایا کہ وہ میرے یہاں تیسری بچی کی ولادت ہوئی۔ اب تیسری بچی کی ولادت کا نام سن کر کے جو دوسرے کام کرنے والے آفس میں تھے اسے ترچھی نظروں سے دیکھنے لگے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ وہ اپنے اس رویے سے یہ اظہار کرنا چاہ رہے تھے کہ بچی کی پیدائش پر بھی یہ مٹھائیاں تقسیم کر رہا، اس لیے کہ ان کے یہاں یہ ہے کہ بچی کی پیدائش ہونا یہ نحوست سمجھی جاتی ہے، ہمارے یہاں تو خوشخبری ہے اور بشارت ہے اور رحمت ہے۔ بہرحال وہ جو مسلم بچہ تھا وہ ہوشیار اور سمجھدار تھا، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس نے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کر دی کہ ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، یہ حکم ہے اور یہ فرمان ہے کہ جس کے گھر میں 3 بچیاں ہو جائے اور اس نے تینوں بچیوں کی صحیح طور پہ تربیت کی، تعلیم دیا اور اس کا نکاح کر دیا اچھے گھر میں، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ بات سن کر کے انہیں تعجب ہوا، اور تعجب ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ ان کے سماج اور معاشرے کا جو رویہ ہے اس سے بالکل مختلف یہ رویہ تھا۔ تو کبھی کبھی ایسے موقع سے اپنا پیغام بھی دوسروں کے سامنے دیا جا سکتا ہے کہ اسلام کتنا خوشنما ہے اور کس طریقے سے ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ آج ساری دنیا واویلا کر رہی، چلا رہی کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں دیے جاتے ہیں۔ کاش کہ وہ لوگ اسلام کے ان تعلیمات کو دیکھتے کہ جن کو تم انسان سمجھنے کے قابل نہیں سمجھتے تھے، اسے اسلام نے انسان ہی نہیں بلکہ بلند مرتبے پہ فائز کیا۔ اور آج بھی جب کہ تم ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو ساری دنیا میں کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں نہیں ہے، آج بھی بچیوں کی پیدائش پر مسلم سماج میں غم نہیں منایا جاتا، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا گیا گزرا انسان ہو یا بہت زیادہ مغرب زدہ ہو جو اپنی بیٹی کی پیدائش پہ غم منائے یا ناک بھوں چڑھائے۔ یہ تو خدا کا عطیہ ہے، خدا کا دین ہے، خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ مسلمان معاشرے میں بچیوں کی پیدائش پہ ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو یا ہمارے دل میں کبھی اس طرح کی کشیدگی، کبیدگی کا اظہار ہو تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو یاد کرنا چاہیے کہ بچی خدا کی رحمت ہے، بچی کی پیدائش پر خدا کی طرف سے بشارت ہے، اور وہ بھی جنت کی بشارت ہے جس کے حصول کے لیے انسان ساری زندگی توقع کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ راضی ہو جائے اور جنت میں جنت دے دے۔ تو اگر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے اگر جنت ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ سمجھیں کہ یہ صرف بیٹیوں کے تعلق سے نہیں بلکہ یہ حدیث جو میں سنانے جا رہا ہوں اس میں بیٹے بھی شامل ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے یا بیٹیاں دنیا سے فوت ہو گئے، ہماری نظروں کے سامنے سے چلے گئے، اس وقت غم بہت زیادہ ہوتا ہے
اور اس غم کی حالت میں انسان کے ذہن و دماغ میں بلکہ بسا اوقات زبان پہ بھی ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ خاص طور سے یہ معاملہ خواتین کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ گھر کا بچہ کوئی چھوٹا سا فوت ہو گیا تو اس وقت اتنا ٹینشن میں آ جاتی ہے، بہرحال ہر ایک کو غم ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اور نواسے کی فوت پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے، ہمیں بھی غم ہوگا، لیکن غم کا اظہار اس طریقے سے نہ ہو کہ خدا کو ناراض کر دے۔ خدا کا عطیہ تھا، اس نے لے لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قدم ثلاثة لم يبلغ الحلم، کہ جس نے 3 بچوں کو آگے بھیج دیا جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہیں، اس لیے کہ بالغ ہونے کے بعد اس پر اسلامی شرائع نافذ ہو جاتے ہیں، اچھے برے کا وہ خود سمجھیے کہ اگر اچھا کر رہا تو اس کا اجر دے گا اللہ، اور اگر کچھ برا کر رہا ہے تو اس کا بھی اجر اسی ملے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قدم ثلاثة لم يبلغ الحلم، کہ جس نے 3 بچوں کو آگے بھیج دیا جو بالغ نہ ہوئے ہوں، جو بڑے نہ ہوئے ہوں، کانو لہو حسنم حسینم من النار، تو یہ تینوں بچے اس کے لیے جہنم سے بچانے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے اگر کبھی ایسا ہو کہ ہم میں سے کسی کا بچہ یا بچی فوت ہو جائے تو زبان سے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو خدا کو ناراض کرنے والے ہوں۔ یہ بات جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کے درمیان اور اس کے درمیان گویا ایک قلعہ ہو جاتے ہیں وہ بچے جو اپنی بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھے، انہوں نے کہا قدمت اثنین، ہم نے تو 2 ہی بھیجا ابھی آگے، یعنی ہمارے 2 بچے فوت ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وثنین، یہ 2 بھی کافی ہیں۔ پھر وہاں پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جو سید القراء کے نام سے مشہور ہیں صحابہ کے درمیان، انہوں نے کہا قدمت واحدا، میں نے تو ایک ہی بچے کو آگے بھیجا، یعنی میرا ایک ہی بچہ فوت ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وواحدا، ایک بھی کافی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولکن ذاک انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، لیکن یہ فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی جبکہ پہلی مصیبت پہنچتے وقت انسان صبر کرے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی مصیبت آئی، اولاد میں سے کوئی فوت ہو گیا، اس کے بعد صبر انسان نہیں کر پاتا اور زبان سے کچھ بول دیتا ہے تو پھر وہ صبر نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، جس وقت مصیبت پہنچی ہے اسی وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ صبر ہے۔ اگر اس وقت کنٹرول نہیں کیا اور کچھ بول دیے پھر بعد میں صبر حاصل ہو گیا تو اسے صبر نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو دنیا کی ریت ہے، چاہے سے عزیز ترین چیز یا انسان فوت ہو جائے، دیر سویر ہر ایک کو صبر ہو جاتا ہے۔ صبر کا اصل مقام یہ ہے کہ جس وقت وہ چیز ہم سے کھوئی ہے اسی وقت ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ تو بیٹے اور بیٹیوں دونوں کے تعلق سے تھا۔ آج کی جو بات ہماری تھی وہ بیٹیوں کے تعلق سے تھی کہ بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہے، ان کی پیدائش پر کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے، کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ کسی وجہ سے بیٹیاں یا بہنیں ہمارے گھر دوبارہ واپس آ گئی ہیں شادی کے بعد تو اس پہ اخراجات اور اس پہ خرچ کرنے سے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری جیب سے ایکسٹرا خرچ ہو رہا ہے، بلکہ یہ افضل ترین صدقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی باتوں کو، چیزوں کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات ہمیں دی ہے اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مغرب زدہ لوگوں کی ذہنیت سے ہمیں بچائے اور مغرب سے جو چیز آ رہی ہے جو اسلام کے خلاف ہے اس پر ہمیں چلنے سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب